عرفات میں لے جا کر کے چھوڑے گا۔ آپ میدان عرفات میں پہنچے، وہاں آرام کر لیں۔ گرمی لگ رہی ہے، وہاں ٹائلٹس ہیں۔ مینا میں تو بہت زیادہ ٹائلٹس ہیں، لیکن عرفات میں بہت مختصر ٹائلٹس ہیں، اس لیے وہاں پانی دیکھ کر کے استعمال کریں، اور وہاں گندگی وغیرہ نہ پھیلائیں۔ اپنے ساتھ میں پانی کا بوتل ضرور رکھیں، اس سے آپ پانی پئیں، اور واش روم میں جانا چاہیں جائیں، اور نہانے کی ضرورت پڑ جائے تو نہا لیں، لیکن صابن شیمپو استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ ابھی احرام کی حالت۔ عرفات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ 9 تاریخ ہے۔ اب یاد رکھیے ایک مسئلہ، 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک، یہ جو 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، 13، 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گا، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کو ضرور یاد رکھیں۔ تو 9 تاریخ کو فجر کی نماز آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد دعاؤں میں لگ جائیے۔ اگر آپ کا ٹینٹ مسجد نمرہ کے قریب ہے، مسجد نمرہ، ہم لوگ اس کو نمرہ بول دیتے ہیں، جو بھی بولیں، اگر آپ کا ٹینٹ مسجد نمرہ کے قریب ہے اور آپ مسجد نمرہ میں عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ آپ وہاں امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیں۔ البتہ مسجد نمرہ میں جو ظہر اور عصر کی نماز ہے وہ ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر کی اذان کہی جائے گی اور ظہر کی اقامت کہی جائے گی، ظہر کی نماز پڑھا دیں گے، سلام پھیر دیا، اس کے بعد میں عصر کی نماز پڑھائیں گے، فوراً سلام پھیر دیں گے، یعنی ظہر اور عصر اکٹھا وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز مسجد نمرہ میں اکٹھا پڑھائی ہے۔ آپ بھی جو ہے وہاں اگر ٹینٹ قریب ہے وہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیجئے، لیکن امام اگر مسافر ہے وہ 2 ہی رکعت پڑھائیں گے، اور آپ مقیم ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے لے کر مینا کو جانے تک 15 دن آپ کے ہو چکے ہیں، تو پھر آپ مقیم ہیں۔ امام نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، اپنی 2 رکعت نماز پڑھ لیں بغیر قرات کے جلدی سے، پھر وہ عصر کی نماز شروع کر چکے ہوں گے، اس میں شامل ہو جائیے۔ وہ جب سلام پھیر دیں گے تو آپ اپنی بقیہ 2 رکعت نماز کو پڑھ لیجئے بغیر قرات کے، یہ مسئلہ ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے ہی نہ جائیں، اپنے ٹینٹ میں پڑھ لیں، وہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ 2 پڑھائیں گے یا 4 پڑھائیں گے، اس مسئلے میں کون پھنسے گا، اور وہاں بھیڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وضو اگر ٹوٹ جائے تو وضو بنانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اپنے ٹینٹ میں ہی عرفات میں جہاں آپ کا ٹینٹ ہے وہیں پر وہ گدے وغیرہ اٹھا کر کے سب لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ لیں، اذان دے کر کے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں۔ اب ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک آپ کو ذکر کرنا ہے، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص ہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیں، ہزار بار پڑھ سکتے ہوں تو اتنے بار بھی پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور درود شریف بھی پڑھیں، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یہ جملہ بھی اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یہ لفظ یہاں پر بھی بڑھانا ہے۔ تو اس درود ابراہیم کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں ظہر سے لے کر عصر تک، یہ جو گیپ ہے اس میں۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ خوب دعا میں لگ جائیں، کھڑے ہو کر کے ٹینٹ سے باہر نکل کر قبلے کی طرف رخ کر کے خوب دعاؤں میں لگ جائیں گے، خوب دعاؤں میں لگ جائیں گے، رو رو کر کے دعائیں مانگیں گے۔ یہ میدان عرفات ہے، ساری دنیا سے مسلمان آئے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اور کوئی مالدار، کوئی غریب، سب کا لباس ایک ہے، سب کی آواز ایک ہے، سب کا کلمہ ایک ہے۔ خوب وہاں پر دعائیں مانگے۔
آج اللہ تعالیٰ اس قدر لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ شیطان بھی پریشان ہو کر اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگتا ہے کہ میری ساری کوشش لوگوں کو جہنم میں لے جانے کی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے دن خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے، عورتیں بھی دعائیں مانگے، ٹینٹ سے باہر نکل کر کے مانگے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر باہر زیادہ دھوپ ہے اور سایہ نہیں ہے، آپ کے پاس چھاتا وغیرہ نہیں ہے، تو پھر آپ ٹینٹ کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں۔ کھڑے کھڑے دعا مانگتے مانگتے تھک گئے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ کر کے تھوڑی دیر دعا کر لیجئے، پھر کھڑے ہو جائیے، پھر دعا مانگیے۔ اپنی جو بھی حاجت ہے عصر سے لے کر مغرب تک خوب دعا میں وقت لگائیں۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے گا، اب آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کے لیے بولا جا رہا ہے، حالانکہ اذان ہو جائے، مغرب کا وقت ہو گیا تو فوراً نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن آج کا دن ایسا ہے، عرفہ کا دن، آج مغرب کی نماز وقت ہو جانے کے بعد بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ عرفات سے مزدلفہ جانے کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیے میدان عرفات ہے، آپ یہاں 7 تاریخ کو مکہ سے مینا آئے تھے، کو شام میں آپ مینا سے عرفات گئے تھے، عرفات میں عصر کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں، عصر کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز آپ کو نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مغرب کی نماز آپ کو کہاں پڑھنی؟ عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ پہنچ کر کے پڑھنا ہے۔ اس راستے میں بھی آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی ادھر ادھر پڑھ رہا ہو، آپ کو مزدلفہ پہنچ کر کے وہاں مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ چاہے اس راستے میں جاتے جاتے یہاں پہنچتے پہنچتے رات کے 10 بج جائیں، 11 ہو جائیں، 12، 1، 2، 3، 4 بھی بج جائیں، تہجد کے وقت میں آپ یہاں مزدلفہ پہنچ رہے ہیں، تب بھی آپ کو مغرب کی نماز اسی وقت پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو جب مزدلفہ میں رات کے کسی بھی وقت میں داخل ہوگا، وہی وقت تیرے لیے مغرب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن مغرب کی نماز کا وقت حاجی صاحب کے ہینڈ اوور کر دیا، حاجی صاحب کو دے دیا ہے۔ اے میرے حاجی صاحب، اے میرے بندے، تو جب مزدلفہ آئے گا اسی وقت تو مغرب کی نماز پڑھے گا۔ تو رات میں آپ کسی بھی وقت پہنچے، اذان کہہ کر کے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر لاسٹ میں وتر کی نماز پڑھیں گے۔ یا تو وتر کی نماز فوراً پڑھ لیں، یا تہجد پڑھ کر کے بعد میں وتر کی نماز پڑھیں۔ اگر آپ نے وتر کی نماز پہلے پڑھ لی، آرام کر لیا، پھر آنکھ کھلی، تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیر، عرفات سے آپ مغرب کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نکلیں گے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے ابھی مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، جانے والوں کو جانے دیجئے۔ ہاں، اگر میدان عرفات کے اندر آپ ہیں، اب مغرب کے وقت میں 15-20 منٹ باقی ہے، آپ تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں گے، مغرب کا وقت شروع ہونے تک بھی عرفات کے اندر ہی آپ رہیں گے، تو پھر آپ چلیے، کوئی بات نہیں۔ راستے میں گزرتے گزرتے میدان عرفات کے اندر ہی آپ رہیں گے، بورڈ لکھا رہتا ہے عرفات اینڈس ہیئر، عرفات یہاں تک ختم ہے، اب اس کے بعد دوسرا ایریا شروع ہو جائے گا۔ یا پھر اس طرف بورڈ لکھا ہوگا عرفات سٹارٹس ہیئر، تو اس بورڈ کے اندر اندر ہی آپ رہیں گے، اس کے بعد مغرب کا وقت آئے گا تو پھر کوئی بات نہیں، آپ چل سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم ہونے دیجئے، اپنے ٹینٹ کے باہر ہی یا روڈ پر ہی دعا کرتے رہیے، جب اطمینان ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا، اب آپ چلنا شروع کریں، کوئی جلدی کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھیے عرفات اینڈس ہیئر، مطلب کیا؟ اس طرف یہ پورا عرفات کا میدان ہے کئی کلومیٹر تک، اور یہاں عرفہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بائیں طرف مسجد نمیرہ ہے، یہ دیکھیں مینار، یہ پوری مسجد نمیرہ ہے۔ اس میں اگر آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس بورڈ کا خیال رکھنا ہے، یہ بورڈ جس دروازے تک جائے، دروازے کے اوپر نمبر لکھا رہتا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے گیٹ نمبر 6، تو ممکن ہے آگے گیٹ نمبر 5 ہو
تو اس کے اندر اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے، اندر اندر اس طرف، تاکہ آپ عرفات کے اندر ہی رہیں، عرفات سے اس طرف نہ جائیں. اس بات کا خیال رکھنا ہے. مسجد نمرہ میں ظہر عصر ایک ساتھ نماز پڑھنے والوں کو. یہ پورے پیدل چلنے والے حاجی ہیں. پیدل چل کر جانا نہایت آسان ہے. اوپر دیکھیے فوارے نکل رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آتا رہتا ہے. آرام سے عرفات سے مزدلفہ یہاں سے 5-6 کلومیٹر میں آرام سے پہنچ سکتے ہیں. کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں. اپنے سارے ساتھیوں کو ایک ساتھ لے کر کے جانا ہے.